ملے ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں جاری جینوسائیڈ اور قتل عام کو 641 دن پورے ہو چکے ہیں، اور ادھر جب یہ خبر کنفرم ہو گئی کہ مذاکرات اور ڈائیلاگ کی جو کوشش ہو رہی تھی وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، تو حماس نے ریزسٹنس میں اور اضافہ کر دیا ہے اور پوری طاقت سے اسرائیل پر حملہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور ادھر ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ حماس کے لڑاکوں نے ایک حملے میں 5 اسرائیلی آرمی کو ہلاک کر دیا ہے، اس کے علاوہ 14 شدید زخمی ہیں، اور پچھلے کئی مہینہ میں حماس کا اسرائیل پر یہ سب سے بڑا حملہ مانا جا رہا ہے۔ حماس کا یہ حملہ ہونے کے بعد اسرائیل میں غم کی لہر دوڑ گئی ہے۔ بنجامن نتنیاہو نے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی جو اپوزیشن پارٹی ہے ان پارٹیوں نے بنجامن نتنیاہو پر ہی سخت رد عمل دیا ہے۔ ان پارٹیوں کا کہنا ہے کہ بنجامن نتنیاہو اپنی سرکار کو بچانے کے لیے لگاتار اسرائیلی آرمی کو حماس کے ہاتھوں قتل کروا رہا ہے۔ ادھر اسرائیل کے دوسرے نیتاؤں نے اب ڈائیلاگ کا سلسلہ بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سے 2 دن پہلے ہی القسام بریگیڈ کے نئے کمانڈر عز الدین الہیاد نے ایک بیان جاری کر کے کہا تھا کہ اگر مذاکرات اور ڈائیلاگ کی یہ نئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، اسرائیل نے حماس کی شرطوں کے مطابق سیز فائر نہیں کیا، تو اب حماس کا حملہ پہلے سے زیادہ سخت ہوگا، اور اسرائیل یہ نہ سمجھے کہ حماس کی جو طاقتیں ختم ہو چکی ہے، حماس کے پاس ریزسٹنس کی صلاحیت نہیں بچی۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل شام کو حماس کے لڑاکوں نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، اور آج تقریباً اسرائیل کی میڈیا نے بھی اس خبر کو کنفرم کیا ہے، الجزیرہ نے بھی اس خبر کو شائع کیا ہے، اور دوسرے کئی سارے میڈیا ہاؤسز میں خبر سامنے آئی ہے کہ نارتھ غزہ میں بیت حنون کے ایریا میں اسرائیلی آرمی ایک علاقے سے گزر رہی تھی، وہیں پر جو سڑک ہے، جو روڈ ہے، وہیں سے بم دھماکہ ہوتا ہے اور اسرائیلی آرمی اس حملے کی چپیٹ میں آ جاتی ہے۔ 14 اسرائیلی آرمی شدید زخمی ہے، 5 کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ کہا گیا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے وہاں پر بم دھماکہ کیا گیا۔ اس کے بعد جب اسرائیلی آرمی ریسکیو کرنے پہنچتی ہے، زخمی آرمی کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اس دوران بھی حملہ ہوتا ہے، اور اس حملے میں بھی اسرائیلی آرمی کے کئی افراد مارے جاتے ہیں۔ اب تک تقریباً 500 سے زیادہ اسرائیلی آرمی کی غزہ پٹی میں حماس کے حملے میں ہلاکت ہو چکی ہے۔ ادھر کل ایک اور بڑی خبر سامنے آئی تھی، جہاں غزہ پٹی سے واپس لوٹنے کے بعد 24 سال کا ایک اسرائیلی جوان، یا کہہ لیجیے وہ اسرائیلی آرمی کا حصہ تھا، غزہ پٹی میں جنگ کر کے لوٹا تھا، اس نے خودکشی کر لیا۔ ویسٹ بینک کے علاقے میں اس نے اپنی گاڑی میں ہی خود کو آگ کے حوالے کر لیا، وہیں پر اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس نے اپنا ایک سوسائڈ نوٹ چھوڑا، جس میں اس نے بتایا کہ وہ غزہ پٹی سے جنگ کر کے لوٹا ہے، لبنان میں بھی وہ موجود تھا، اور اس کو وہاں ہر طرف لاشیں دکھ رہی تھی، لاشوں کی بدبو آ رہی تھی، وہ اپنے ذہنی ہوش و حواس کو کھو بیٹھا تھا، وہ مزید زندہ نہیں رہنا چاہ رہا تھا، اور اب تک تقریباً 43 اسرائیلی آرمی خودکشی کر چکی ہے جو جنگ کے میدان سے واپس لوٹی ہے۔ اس سے پہلے شہید یحییٰ سنوار نے کہا تھا ایک مرتبہ بیان جاری کر کے کہ غزہ پٹی میں جتنی اسرائیلی آرمی موجود ہے اس میں سے 5000 کی ہلاکت ہو چکی ہے، اور 5000 ذہنی بیمار ہو چکی ہے، وہ خودکشی کر لے گی آج نہیں تو کل، اور 43 آرمی اب تک خودکشی کر چکی ہے، اور نفسیاتی بیماری تو اسرائیل میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ ادھر جنگ بندی اور سیز فائر کے لیے جو کوششیں جاری ہے اس پر ابھی تک کوئی حتمی نتیجہ نکل کر سامنے نہیں آ سکا ہے۔ اسرائیل کا پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے، اور رات جب ڈنر پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی بنجامن نتنیاہو کی، تو سیدھے بنجامن نتنیاہو نے ٹرمپ کو اپنی طرف سے بھی نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا، اور کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نوبل انعام کے سب سے زیادہ حقدار ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ لیکن پوری دنیا ان دنوں امریکہ کے صدر کی بے بسی دیکھ چکی ہے۔ اب تک یہ سمجھا جا رہا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی ایک چھاونی ہے، اسرائیل وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے، لیکن پچھلے 1 مہینہ میں جس طرح ٹرمپ کی بے بسی دکھ رہی ہے بنجامن نتنیاہو کے سامنے، اسے صاف ہے کہ اسرائیل کے سامنے امریکہ کو جھکنا پڑتا ہے، اور ٹرمپ کے چاہنے کے باوجود بھی بنجامن نتنیاہو سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے ایگری نہیں ہے۔ ادھر غزہ پٹی پر اسرائیل کا حملہ اب اور تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن موت کا جال بنتا جا رہا ہے، اور 700 سے زیادہ فلسطینیوں کی امدادی کاؤنٹر پر شہادت ہو چکی ہے۔
اور حماس کے لڑاکوں نے اب امدادی کاؤنٹر پر بھی اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کرنا، اسرائیلی آرمی کے حملوں کا جواب دینا شروع کر دیا ہے۔ 700 کی شہادت ہو چکی ہے اور پوری دنیا میں اس پر آوازیں اٹھ رہی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی جو ریلیف ورک ایجنسی ہے اس کو امدادی سامان کی تقسیم کی ذمہ داری ملنی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ غزہ پٹی میں اسرائیل کے حملے میں شہید ہونے والوں کی جو تعداد ہے 57,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ دوسری طرف ان آفیشیل رپورٹ کے مطابق یہ جو تعداد ہے 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ غزہ پٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پر جنوسائیڈ ہے۔ پوری دنیا میں احتجاج اور پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے اور 641 دن پورے ہو چکے ہیں۔